السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ جنتی ایمان والے جب جہنم کے اوپر سے گزریں گے نا تو جہنم انہیں کہے گی کہ آپ جلدی جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، کیونکہ آپ کے نور کے اندر نور کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کا نور، ایمان والے کے نور کے اندر اتنی تاثیر ہوگی، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی۔ یہ ان کی برکت ہے۔ اور یہ نور کہاں سے آیا، کہاں سے ہے؟ اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں 1024 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ 1024 پیغمبروں نے یہ نور ٹرانسفر کیا ایک سے اپنے سے ایمان والوں کے اندر۔ پھر یہ سلسلہ 1,24,000 پیغمبروں سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا۔ آپ نے یہ نور پوری کائنات میں پھر ٹرانسفر کیا ایمان والوں کے اندر سے، یہ نور، کیونکہ یہ نور ٹرانسفر ہوتا ہے ایک دل سے دوسرے دل کے اندر، ایک سینے سے دوسرے سینے کے اندر۔ جب آپ ایمان کی مسلمان جب کسی کو کلمہ پڑھاتا ہے تو جب وہ ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ نور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ اس نور کی برکت کیا ہے؟ اس نور کی ڈیٹیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، اگر ایک شخص ایمان والا ہے اور اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اور اس کی جو ہے نا ناک اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے زمین کے اوپر منہ کے پل گرا ہوا ہے، اور اس کی ناک جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہے، اور اسی طرح تڑپ 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 کر وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ ہے ایمان والا۔ تو جب اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن وہ پھر بھی کامیاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نور موجود ہے، اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے مصیبت اور وہ تکلیفیں اور وہ جو ہے نا مشکلات، کوئی مشکلات نہیں ہیں جس کے بعد آپ ایمان آپ کا محفوظ رہے اور ایمان والے آپ ہوں، اور آپ اس دنیا میں جائیں تو کامیاب انسان ہو کر جائیں اور آپ کو جنت نصیب ہو جائے۔ اور وہ خوشی اور وہ آسائشیں اور وہ سہولتیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو کفر کے اندر مبتلا کر دیں۔ اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک بہت ہی مشہور واقعے پہ، کہ آپ نے سنا ہے یزید کے حوالے سے کہ یزید دنیا کا فاسق ترین اور فاجر ترین انسان تھا، ظالم ترین انسان تھا یزید۔ اگر یزید کا کوئی نام لینا یا یزید کے ساتھ کسی کو ریلیٹ کرے نا، یا کسی کو کہے نا تم یزید ہو، تو وہ آج بھی بندے کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ یہ ٹیگ لگ چکا ہے کہ وہ ایک ظالم، فاسق اور فاجر انسان تھا۔ اس نے 3 براعظم کے اوپر حکومت کی ہے، اور امام پاک کو جب اس نے ظلم کا شکار کیا اور ان کو ساتھ ظلم کے پہاڑ ڈھائے، تو اس کے بعد جو اس کو حکومت ملی وہ 3 براعظم کے اوپر تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ نوجوانی کے اندر ہی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان وہ جو ہے نا ایمان تو اس کے قریب سے گزرا ہی نہیں۔ لوگ اتنے زیادہ اس کی مطلب اس کے سامنے جو اس کی حکومت میں اس کے مخالفین تھے وہ بھی اتنے زیادہ کمزور تھے کہ وہ اس کے سامنے بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی 3 براعظم کے اوپر حکومت تھی۔ 34 سال کی عمر میں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید۔ اب معاویہ بن یزید کے اندر وہ ایمان کی روشنی موجود تھی، معاویہ کے اندر وہ تڑپ موجود تھی، اور جب اس نے 40 دن تک صرف حکومت کی نا، اپنے باپ کے ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد 40 دن تک حکومت کی، تو اس نے اپنے تمام رعایا کو اکٹھا کیا، تو سارے لوگ یہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب یہ یزید کا بیٹا یہ کیا اعلان کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ اس نے سب کو بلا کر، جو بڑے بڑے وزراء تھے اور مشیر تھے، ان کو اکٹھا کیا، رعایا کو اکٹھا کیا، اور کہا کہ میں اس تخت کے اوپر اور اس حکومت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا اور آل حسین کا خون ہو۔ یہ آپ جس کو مرضی دے دو، میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اس نے ایمان کی روشنی کی وجہ سے، کون ہے 3 براعظم کے اوپر حکومت کر رہا ہو اور اس کو ٹھکرائے، سارے لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہوں، سارے لوگ خوش آمدی اکٹھے ہوں دائیں بائیں ہر طرف، اور وہ اس کو ٹھکرائے اور اس کو پہ لعنت بھیجے اور کہے کہ میں اس کے اوپر حکومت نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ اس کے نیچے امام پاک کا خون شامل ہے۔ یہ ایمان کی وہ روشنی ہے، یہ وہ ایمان ہے جس نے ان کو تقویت دی اور ان کو سرخرو کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تو 4 دن کی زندگی، اس کے بعد ہم نے اللہ کے ساتھ ملنے، اور اگر ہمارا ایمان سلامت رہا،
اگر ہمارا ایمان سلامت رہا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر ایمان سلامت نہیں رہے گا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی ہم یہ اس بات پہ فکر کریں، اس بات کے اوپر غور کریں کہ کیا ہمیں دنیا کی آسائشیں اللہ سے تو دور نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی یہ سہولتیں اور دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں جو ہمیں اللہ سے اگر دور کر رہی ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں تو وہ سہولتیں کوئی سہولتیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ آخر میں ہم نے جو ہے اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، بلکہ اپنے ایمان کو تقویت پہنچاتے رہیں۔ حق بہو سرکار نے فرمایا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے دل کی تاروں کو جوڑیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اللہ کے عشق کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اور عشق کو سلامت مانگیں، عشق کی سلامتی کو مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارے دل کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو، تبھی آپ کا جو ہے آپ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔